اور اپنے بھائی اکرمہ کو گدے سے لگا دو. جاؤ معاف کر دو. اخلاق اسے کہتے ہیں میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. لیکن ہم ادنا درجے کے اخلاق پر بھی، ادنا درجے کے اخلاق کے معیار پہ بھی فیل ہو جاتے. نئی بائک پہ بیٹھتے ہی ایسے اخلاق کو بولتے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ 7 پشتوں میں اخلاق کا نام و نشان نہیں تھا. آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ. اپنی اولادوں کو جب بائک دیا کیجیے، چونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس رنگت بھی ہے، آپ کے پاس ریال بھی ہے، سنا کہ یہاں دینار بھی بڑھ جاتے ہیں. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. بڑے بڑی بڑی کرامتیں دیکھنے کو. آپ کے پاس سب کچھ ہے. بظاہر ہے کیونکہ فورن میں لوگ کماتے ہیں تو اتنی کرنسی تو ہر ایک جیب میں رہتی ہے. یہ میں نے احتیاطاً کر دیا آج کل، تاکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے گھر کی بھیدی بتا رہا ہوں. آپ کے علاوہ بھی کچھ بزرگ لوگ سنتے ہیں میری تقریریں، بہت دھیان سے سنتے ہیں ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے اسی سماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کے مقام کو بلند فرما دے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. لوگ الگ الگ کرنسیوں میں اب اپنے اولاد کو جب بائک دلائیے تو یقیناً لائسنس تو ضرور دلوائیے، کیونکہ یہ ملک کا قانون ہے. بغیر لائسنس کے چلانا غیر قانونی ہے. جس عمر میں لائسنس ملتی اسی عمر میں گاڑی دلائے، یہ اسلام بھی ہے. اسلام کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کا سمان کرو، اس ملک کے قانون کا احترام کرو. اپنی اولاد کو لائسنس دلوائیے، لیکن اولاد کو اخلاق کی تربیت بھی دلوائیے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے افغانستان والوں کی، بغل میں ابھی جو نئی حکومت ہے ماشاءاللہ، انہوں نے گاڑی والوں کو روکا، چیکنگ چل رہی ہے. اور وہ چیکنگ کرنے والے بھی لگ رہے تھے شیخ الحدیث، مگر ان کے کاندھے پہ ایک ایسا نمونہ لٹکا رہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر امریکہ سے قل اللہ ہوتا ہے. بھائی غلط تو نہیں کر، امریکہ کو معلوم ہے کہ میرے باپ دادا ہیں. جتنے ہیلی کاپٹر چھوڑ کر گئے تو سب کو اڑا رہے ہیں، سب کو اڑا رہے ہیں. خدا جانے کیسے اڑا رہے ہیں. کسی نے کہا باہر بیٹھو، بیٹھاؤ گے اڑاؤ گے تو اتارو گے کیسے؟ بولے اتارنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہم تو دعا پڑھ کے چلتے ہیں. بولے اتر گئے تو غازی، چلے گئے تو شہید. اتنا جگر ہو کسی کے اندر تبھی تو. اب وہ بیچارے شیخ الحدیث صاحب RTO آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کرو کا کرو کا. ڈرائیور نے جلدی سے کاغذ نکالا، بولا کاغذ نہیں، سفر کی دعا سنا. اس نے کہا کہ ہم نے تو پیپر پہ کام کیا، سفر کی دعا پہ کام نہیں کیا. کہا گاڑی روکو اور بغل میں جاؤ، وہاں مدرسہ چل رہا ہے. کہا اس مدرسے میں جا کے سفر کی دعا یاد کر جاؤ، جب تک یاد نہیں کرو گے گاڑی آگے نہیں بڑھے. اب وہ سارے ڈرائیور جلدی جلدی مولانا صاحب لوگوں کو پکڑ رہے، بھائی سفر کی دعا یاد کرا دو. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک 3-4 مرتبہ تو مولانا نور کی ضرورت مجبوراً پڑ جایا کرتی ہے. محبت میں تو ہے ہی ہے، لیکن مجبوراً بھی پڑ جاتی ہے کہ حضرت کچھ راستہ نکال دیجیے. ایک سفیر صاحب تھے، ان سے کہا گیا کہ اس محلے میں سب چندہ دیں گے سوائے اس وکیل صاحب کے. انہوں نے کہا کہ میں بھی بہت تربیت یافتہ سفیر ہوں، اگر اسی سے چندہ نہ نکلوائے تو بیکار ہی کام کرنا. گھر میں تشریف لے گئے، وکیل صاحب کو سلام کیا، کہا آپ لوگ چلے آتے جب تک. بولے دیکھیں ہم اپنی ضرورت سے نہیں آئے. کہا پھر؟ کہا ہم آپ کی ضرورت سے آئے. کہا بیٹھی کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے جو سسر صاحب انتقال کر گئے ہیں، رات ان کو خواب میں دیکھا تھا. ان کی بیگم پیچھے سن رہی تھی، الٹ ہو گئی کیونکہ ان کے والد کا معاملہ تھا. کہا کہ رات ان کو دیکھا وہ بیچ راستے میں اٹکے ہوئے ہیں. اب آپ کی مرضی، اگر آپ کچھ کریں تو میں گارنٹی لے سکتا ہوں. تو وکیل صاحب نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ کہا کہ اگر آپ کو خبر مل جائے کہ وہ پاس نہیں ہوئے تو پیسے واپس کر دوں گا، اور اگر اطلاع نہ ملی تو سمجھ جائے جنت الفردوس پہ ٹہل رہے ہوں گے. وکیل صاحب نے کہا میں یہ سب نہیں مانتا، اندر سے کھانسی کی آواز ہے. کب 2 منٹ بیٹھی، میں بھی مان رہا ہوں، ابھی مان رہا ہوں. آپ نے وہاں ہاتھ ڈالا ہے جہاں فرشتے بھی ہمت نہیں کرتے، فرشتے بھی ہمت نہیں کرتے. کام بن گیا. اپنی اولاد کو بائک دلوائی. اخلاق کہتے کسے؟ اخلاق کی ابتدا کہاں سے ہو؟ میں نے آپ سے کہا ضرورتوں کے محتاج ہمیں نہیں بننا ہے، محتاجوں کی ضرورت بننا ہے کہ یہ انشاءاللہ
مسلمان اگر ممتاز بننا چاہتا ہے، مسلمان اگر محبوب نظر بننا چاہتا ہے، مسلمان اگر محبوب قلب و جگر بننا چاہتا ہے تو ضرورت کا محتاج نہ بنے، محتاجوں کی ضرورت بن جائے انشاءاللہ۔ یہ اخلاق ہماری ہوگی کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو، آپ نے بائک دلوائی، جاؤ بچے بائک لے لو، تو بائک دلوانے سے پہلے اسے اسلامی طور پر سفر کی دعا یاد کروائے۔ مگر یاد رکھیے، سفر کی دعا ایکسیڈنٹ سے بچنے کی انشورنس نہیں ہے، یہ بتاتا رہا۔ سفر کی دعا ایکسیڈنٹ سے بچنے کی انشورنس نہیں ہے، بلکہ سلیقے سے چلو تو اللہ کی رحمت ہوگی اور ثواب ملتا رہے گا۔ اب سلیقے سکھائیے کہ بیٹا جب گاڑی راستے پر چلانا تو ہیلمٹ پہننا، سگنل پر رکنا، راستے میں چلتے ہوئے دوسرے مسافروں کی عزت کرنا، بلا وجہ ہارن بجا کر کسی کو ڈرانا نہیں، تیز آواز میں گاڑی کراس کر کر عورتوں کو بچوں کو ڈرانا نہیں، کسی کی دل سے آہ نکل گئی تو پتہ نہیں جنازہ نکل جائے گا۔ قانون کا احترام کرو، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا جب سڑک پر چلنا تو اس طرح چلنا کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ، اولاد اتنی اچھی ہے تو باپ کتنا اچھا ہوگا، یہ کتنے سنسکاری بچہ ہوگا، اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ اخلاق ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ مسلمان جا رہا ہے تو قانون کا سمان کرنے والا جا رہا ہے، قانون کو ماننے والا جا رہا ہے۔ یہ اخلاق ہے، اخلاق ہے نہیں کہ باپ مالدار ہے نئی بائک خریدی، اب کسی آدمی کو خاطر میں نہ لائیں، سگنل توڑتے ہوئے چلے جائیں کہ چچا پردھان ہے، باپ ایم ایل اے ہے، نانا اور سسر پتہ نہیں کیا چیز ہے، مگر آپ اپنی قوم کو اور دین کو بدنام کرتے چلے جا رہے ہو، جس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔